بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے سورہ سعد میں ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ وہ ایک بڑی خبر ہے، تم اس سے منہ نہ موڑ رہے ہو۔ مجھے اوپر والے فرشتوں کے متعلق کچھ علم نہیں ہے۔ جب وہ جھگڑنے لگیں میری طرف وحی نہیں کی جاتی مگر صرف اس لیے کہ میں تو صاف ظاہر ڈرانے والا ہوں۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، بس جب میں اس کو پورے طور پر تیار کر لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ میں گر جانا۔ بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس آدم کے لیے سجدہ میں گرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو بلند مرتبہ والوں سے ہے؟ اس ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب تو اس جنت سے نکل جا کیونکہ تو میری درگاہ سے راندہ گیا ہے اور تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ ابلیس نے کہا کہ اے رب میرے، اس دن تک مجھے ڈھیل دے دے جس دن کو لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تو معلوم دن تک مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا، اب مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا، لیکن ان میں سے تیرے مخلص بندے کہ وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ بات سچ ہے اور میں سچ بات ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والوں لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ آپ فرما دیں کہ میں اس بات پر آپ لوگوں سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ میں تکلیف کرنے والوں میں سے ہوں۔ کوئی بات اپنی طرف سے بنا لوں، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے اور کچھ مدت بعد تمہیں اس کی حقیقت ضرور معلوم ہو جائے گی۔ قرآن کے مذکورہ متفرق مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہوا ہے۔ اپنی تفسیر میں، جو کہ تفسیر ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے، ان آیات کے متعلق تفصیلی بحث کی ہے اور ہم اس جگہ اس مفہوم و مقصود کا ذکر کریں گے جس پر مندرجہ بالا آیات دلالت کرتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ان احادیث کو نقل کریں گے جو اس قصہ سے تعلق رکھتی ہے، اور اللہ تعالی ہی میرے اس معاملے میں مدد فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے خبر دی، آگاہ کیا کہ میں آدم اور اس کی اولاد کو پیدا کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے بعد جانشین و خلیفہ بنیں گے، اور اس کا تذکرہ سورہ انعام میں اس طرح فرمایا ہے، اللہ پاک وہ ذات ہے کہ جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ وہ تم کو زمین میں خلیفے بناتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کی پیدائش کا ذکر اللہ تعالی نے فرشتوں کے سامنے ان کی عظمت شان کے اظہار کے لیے کیا ہے، جیسے کسی اہم اور بڑے کام سے متعلق اس کے سر انجام دینے سے پہلے ہی اس کی خبر دی جاتی ہے۔ باقی فرشتوں کا یہ کہنا تو یہ بطور اعتراض یا حسد یا اولاد آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے نہ تھا، جیسا کہ بعض جہلہ مفسرین کو اس جگہ وہم ہوا ہے کہ فرشتوں نے تخلیق آدم پر اعتراض کیا تھا یا وہ حسد کی بنا پر کہا تھا یا آدم علیہ السلام کی اولاد کو اپنے سے حقیر سمجھا تھا۔ فرشتے تو ان سب باتوں سے پاک ہیں اور بری ہیں، بلکہ صرف آدم علیہ السلام کی پیدائش کی حکمت معلوم کرنے کی غرض سے یہ کہا تھا۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بنی آدم علیہ السلام سے پہلے جنات آباد تھے اور انہوں نے زمین میں خون ریزی اور فساد کیا تھا، اور فرشتوں کو یہ معلوم تھا، اسی لیے انہوں نے خون خرابہ کی بات کہی تھی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات کی قوم حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 برس پہلے زمین پر آباد تھے، اور انہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا تھا، تو اللہ تعالی نے ان کی سرکوبی کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا تھا، تو فرشتوں نے ان کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی فرماتے ہیں، اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اس بات کا الہام ہوا تھا، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے لوح محفوظ سے معلوم کر لیا تھا
اور ایک رائے یہ ہے کہ ہاروت و ماروت نے السجل نامی ایک فرشتے سے یہ معلوم کر کے اس کو اطلاع دی، اور یہ قول ابن ابی حاتم نے ابو جعفر باقی سے ذکر کیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرشتوں نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ مٹی سے پیدا کردہ عام طور پر اسی کیفیت و حالت میں ہوتا ہے۔ اگر بنی آدم کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تیری عبادت کریں گے، تو ہم دن رات مسلسل آپ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی ایک تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ اس لیے کہا کہ تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، یعنی ان کے پیدا کرنے کی حکمت و مصلحت مجھے معلوم ہے، تم اس سے بے خبر ہو۔ وہ حکمت یہ تھی کہ ان میں انبیاء و رسول علیہ الصلاۃ والسلام و صدیقین و شہداء و صلحاء پیدا ہوں گے۔